جنت ہمارے باپ کا گھر ہے. کس کا گھر ہے؟ جنت باپ کا گھر ہے. مفت میں مل جاتا تو جنت کی نعمتوں کی قدر نہیں ہوتی. دنیا میں آئے تو پتا چلا ایک وقت کی روٹی کتنی قیمتی ہے. یہاں آنے کے بعد پتا چلا کہ ایک سال میں 2 جوڑے 4 جوڑے سلاتے تو 2-4 جوڑے سلانے میں کتنی طاقت لگتی ہے, کتنی محنت لگتی ہے. یہاں آنے کے بعد پتا چلا ایک مٹی کا گھر بنانے میں کتنی زندگی لگتی ہے. اب اللہ تعالیٰ جنت دیں گے تو جنت کی بھی کیا ہوگی؟ قدر ہوگی. ورنہ وہیں دے دیتے, باپ کا گھر ہے تم بھی رہ جاؤ, تو ہم بھی کیا کر لیتے؟ ہاتھ سے جنت گھما لیتے. ہم بھی کیا کرتے؟ ہاتھ سے جنت گھما لیتے. تو اس لیے جنت باپ کا گھر ہے, لیکن اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں جاؤ, محنت کرو, مشقت اٹھاؤ, تکلیفیں برداشت کرو, اور محنت مشقت کر کے ایمان بناؤ, عمل بناؤ. کیا بناؤ؟ ایمان بناؤ, عمل بناؤ. ایمان اور عمل بنا کے پھر ہمارے پاس آؤ. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ, کہ اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے, اللہ کی دی ہوئی ہر چیز سے اپنی آخرت بناؤ. اللہ نے جوانی دی ہے تو جوانی سے آخرت بناؤ. اللہ نے زندگی دی ہے تو زندگی سے آخرت بناؤ. اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو آنکھوں سے آخرت بناؤ. اللہ نے زبان دی ہے تو زبان سے آخرت بناؤ. اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اور پیر دیے ہیں تو ان ہاتھ اور پیر سے کیا بناؤ؟ دنیا بناؤ, مال بناؤ, پیسے بناؤ, جائیدادیں بناؤ, بینک بیلنس بناؤ. نہیں, یہ سب بناؤ گے تو کام نہیں آئے گا. کام آئے گی آخرت. اس لیے جو کچھ توانائی طاقت اللہ نے تمہیں دی ہے, مال دیا ہے, پیسہ دیا ہے, اپنی ہر چیز سے وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ, یہ نصیحت اللہ نے قارون کو کی ہے. کس کو کی ہے؟ قارون کو اللہ نے نصیحت کی ہے. اللہ نے قارون کو کہا کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ, اللہ نے جو کچھ تجھے دیا تو اس سے آخرت بنا. ہم سے بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, قرآن میں اللہ نے اس کو نقل کیا تو صرف قارون کو نہیں رہا, ہم سب کے لیے بھی رہ گیا. اور ہم سب سے بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے اپنی آخرت بناؤ. یہ ایمان بناؤ, عمل بناؤ. ایمان اور عمل بنانے سے آخرت بنتی ہے. یہ آخرت یہ دار القرار ہے, جہاں قرار ملے گا, سکون ملے گا, جہاں راحت ملے گی, جہاں چین ملے گا. اس لیے اس چھوٹی سی زندگی میں اپنا ایمان بناؤ, یقین بناؤ. اللہ تعالیٰ شکایت کرتے ہیں, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اے انسان, کس چیز نے تجھے اپنے مہربان خدا سے دھوکے میں ڈال دیا؟ کیوں بھول گیا تو اپنے رب کو؟ کہاں چلا گیا اپنے رب کو چھوڑ کر؟ این تذہبون, اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں این تذہبون, کہاں جا رہے ہو؟ ارے چہرہ قبلے کی طرف کرو, رخ قبلے کی طرف کرو, ادھر مڑو, اللہ کی طرف مڑو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, ادھر مڑو, اللہ کی طرف مڑو. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. ارے ادھر اللہ کی بخشش کی طرف دوڑو, دنیا کی طرف بہت دوڑ لگ گئی ہے. اللہ شکایت کرے, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, یہ کس چیز نے تجھے تیرے مہربان خدا سے دھوکے میں ڈال دیا؟ کون ہے تیرا مہربان خدا, مہربان رب؟ الذی خلقک, جس نے تجھے پیدا کیا, ماں کے پیٹ میں تجھے پیدا کیا, سب چیزیں دے کر, ماں کے پیٹ سے ہر چیز دے کر دنیا کے اندر بھیجا. آنکھیں ابرو بن گئے, پلکیں بن گئی, ہاتھ کی انگلیاں بن گئی, ناخن بن گئے, سب بن گئے, سب بنا کے دنیا کے اندر بھیجا. ایک چیز لے کے بچہ نہیں آتا ہے دنیا میں, سب لے کے آتا ہے. کیا لے کے نہیں آتا؟
دانت دیکھے نہیں آ رہا. اللہ کے خزانے میں دانتوں کی کمی ہے اس لیے بغیر دانتوں کی بھیج دیا. اسٹاک نہیں تھا. ارے اسٹاک نہیں تھا اس لیے بھیج دیا. نہیں, خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے, مہربانی ہے. دانت لے کے آتے تو ماں تمہیں اپنے سینے سے لگانے تیار نہ ہوتی. کہ جیسے جیسے دانت آتے ہیں ویسے ویسے ماں دودھ چھڑانا شروع کرتی ہے. اب بچے کو دانت آنے لگے ہیں, اب یہ کیا کرتا ہے, مجھے تکلیف دیتا ہے, اس لیے ماں کیا کرتی ہے, اسے دودھ چھڑانا شروع کرتی ہے. اگر آتے ہی دانت لے کے آتا تو پھر کون ماں دودھ پلانے تیار ہوتی. اللہ فرماتے ہیں سب چیز دے کے بھیجا, دانتوں کے بغیر بھیجا. یہ بھی تمہارے ساتھ میں مہربان الذی خلق کا, کہ تمہیں پیدا کیا فسواک. جب ماں کے پیٹ میں تھے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ماں کے خون کو روزی بنا کر تمہارے ناف کے راستے سے تمہارے بدن میں پہنچایا. روزی منہ کے راستے سے جاتی ہے لیکن ماں کے پیٹ میں ناف کے راستے سے پہنچایا. کیوں؟ اس لیے کہ گندا خون تمہاری روزی ہے. اللہ نہیں چاہتے کہ یہ گندا خون تمہارے منہ کے راستے سے جائے, اس لیے اللہ ناف کے راستے سے پہنچایا. یہ جو بے وزن پانی کا بوند تھا وہ کیا بن گیا؟ 9 مہینے میں 2 kg, 2.5 kg, 3 kg, 4 kg. بچہ پیدا ہونے کے بعد ہسپتال میں بچے کو تول کے دیکھتے ہیں, وزن کر کے دیکھتے ہیں, تو 2, 2.5, 3 kg کا وہ جو بے وزن پانی کا بوند 2, 2.5, 3 kg کا کیسے ہو گیا؟ کس نے کھلایا؟ اور جب دنیا میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے دودھ کی 2 نہریں جاری کر دی. وہ گرمیوں میں ٹھنڈا ٹھنڈا, سردیوں میں گرم گرم. دنیا میں آدمی جا کر ڈاکٹروں کے پاس علاج کرائے, حکیموں کے پاس دوائی لے تو ہر بیماری کے لیے ہر بدن کے عضو کی طاقت کے لیے الگ الگ چیز بتاتے ہیں. آنکھیں کمزور ہو گئی تو حکیم کہیں گے گاجر کھاؤ. بدن میں خون کم ہو گیا کہیں گے شلغم کھاؤ, چنے کھاؤ. ہر ایک کے لیے الگ الگ. وہاں کیا ہے, آنکھوں کی بینائی بڑھانے کے لیے, کانوں کی سنوائی بڑھانے کے لیے, ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے, بدن میں خون کے بڑھانے کے لیے, جسم کے پروان چڑھانے کے لیے, سب کے لیے ایک چیز ماں کا دودھ. اس ایک چیز میں اللہ تعالیٰ نے ساری طاقتیں, ساری قوتیں, ساری انرجی, تمام وٹامنس اس ایک کے اندر اللہ نے بھر دی. یہ اللہ پوچھ رہے ہیں. اب ماشاءاللہ ماں کے پیٹ میں تھے ہم نے کھلایا, باہر آئے تو ہم نے کھلایا. اب ذرا سا ہاتھ پیر مضبوط ہو گئے تو کہتے ہیں کہ میں پالتا ہوں. ارے بیوی بچیوں کو میں پالتا ہوں, میرے ماں باپ کو میں پالتا ہوں. اللہ پوچھ رہے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ جس نے تمہیں پیدا کیا فسواک. ہر چیز برابر دی ہے, مناسب دی ہے, کوئی ایک چیز بھی آگے پیچھے نہیں کی. بدن کا ہر عضو مناسب اور برابر دیا ہے. اگر کان ہاتھی کے جیسے ہو جاتے کیسے لگتا؟ انسان خوبصورت ہے اور کتنا بھلا لگتا ہے. ہاتھی جیسے کام ہو جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے فسواک, سب چیز برابر مناسب دی ہے, کوئی ایک چیز کم سرس نہیں کی ہے, آگے پیچھے نہیں کی ہے. فعدلک, اور ہر چیز ضرورت کے مطابق کی ہے. انگلیاں بھی ہیں, 5 انگلیاں ہیں, اس کو کیا کیا, اوپر نیچے رکھا ہے, سب کو ایک سائز کر دیتے تو مشکل تھا. انگوٹھا دیا ہے, اگر انگوٹھا نہیں ہوتا تو پھر سارے کام رک جاتے ہیں. ہر چیز ہم نے دی. یہ جو کوہنی کا جوائنٹ ہے, یہ ایک کوہنی کا جوائنٹ نہیں ہوتا, جوڑ نہیں ہوتا تو سوچ کر دیکھو کتنی تکلیف ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں خلقک فسواک فعدلک. یہ ایک کوہنی کا جوائنٹ نہیں ہوتا تو زندگی کتنی مشکل ہو جاتی. یہ جوائنٹ نہیں ہوتا تو ہاتھ موڑتا نہیں. ہاتھ موڑے گا نہیں تو اپنے ہاتھ سے اٹھا کے پانی نہیں پی سکتا, اپنے ہاتھ سے اٹھا کے کھانا نہیں کھا سکتا. تو یہ ہاتھ کھانا نوالا لے تو ادھر جائے گا, ادھر جائے گا, اوپر نیچے جائے گا, منہ تک نہیں آئے گا. کیا کرنا پڑے گا, 2 آدمیوں کا آمنے سامنے بیٹھنا پڑے گا کھانا کھانے کے لیے. میں نوالا اٹھا کر سامنے والے کے منہ میں رکھو, سامنے والا اٹھا کر نوالا میرے
मुंह में रखे, दो आदमियों का आमने सामने बैठ के खाना पड़ेगा, वो भी चलो करेंगे, लेकिन उसमें भी मुश्किलें हैं बहुत सारी। खाने पर, सालन पर जब खाती उंगलियां लगती हैं, ये उंगलियों के पोरों में अल्लाह ताला ने सेंसर लगाए हैं। जैसे उंगली का पोर खाने पर लगता है तो फौरन ये उंगलियों में लगे सेंसर दिमाग को बताते हैं बहुत गर्म है चावल, जी थोड़ी देर इंतजार करो, जरा खाना ठंडा होने दो। मेरी जुबान कितना गर्म बर्दाश्त कर सकती है मुझे मालूम है, सामने वाले की जुबान कितना बर्दाश्त कर सकती है मुझे नहीं मालूम। मेरा सेंसर मुझे बताएगा, सामने वाले को कैसे बताएगा? तो मेरे हिसाब से मैंने निवाला उठाया और निवाला उठाकर सामने वाले के मुंह में रखा, कि उसकी बर्दाश्त कम थी, उसकी जुबान जल गई, उसको गुस्सा आया, एक निवाला खाया और मुझे एक थप्पड़ खिलाया। तो क्या करना पड़ेगा? एक निवाला खाना खिलाना पड़ेगा और एक थप्पड़ चलेगा? मुश्किल है। चलो फिर भी एडजस्ट करके कुछ ना कुछ कर लेंगे। खाने का मसला है ये, अगर ये हाथ नहीं मुड़ेगा तो आदमी जरूरत से खाली होने के लिए बैतुल खला जाए तो पाकी नहीं हासिल कर सकेगा। अल्लाह फरमाते हैं अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। ये कितना खूबसूरत अल्लाह ताला ने तुम्हें बताया है, बनाया है। जो उलमा फरमाते हैं दुनिया में दो चीजें सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं, वो दो चीजें कौन सी हैं? अल्लाह ने फरमाया एक तो आसमान है जिसको जब देखो खूबसूरत लगता है, गर्मियों में देखो, सर्दियों में देखो, ये नीला आसमान देखो, जब सूरज निकल रहा है तब देखो, जब सूरज डूब रहा है तब देखो, जब बादलों से घिरा हुआ है तब देखो, जब दूर दूर बादल हैं तब देखो, खुला आसमान जब देखो सूरज आसमान खूबसूरत लगता है। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा खूबसूरत अल्लाह ने बनाई है वो हर इंसान का अपना सरापा, हर इंसान का अपना सरापा। अल्लाह ने हर एक के दिल में ये बिठा दिया है कि तू सबसे ज्यादा खूबसूरत है। हर एक के दिल में अल्लाह ने बिठाया तू सबसे ज्यादा खूबसूरत है। अगर ये दिल में ना हो तो फिर कोई आईना देखने तैयार नहीं होगा। नौजवानों से पूछो जिंदगी का सबसे मजेदार वक्त कौन सा गुजरता है, तो कहेंगे आईने के सामने जो वक्त है वो सबसे मजेदार गुजरता है। आदमी अपने आप को देख के खुश होता रहता है। क्यों? अल्लाह ने दिल के अंदर बिठा दिया कि अल्लाह ने तुझे खूबसूरत बनाया। तो दुनिया में दो चीजें सबसे खूबसूरत, अल्लाह फरमाते हैं माशा और रक्कबक, कितना खूबसूरत अल्लाह ने तुम्हें बनाया, उस रब को छोड़ के तुम कहां जा रहे हो? या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, उस रब को छोड़ के तुम कहां जा रहे हो? तो ये दुनिया गुजरगाह है, यहां से क्या लेके जाना? ईमान और अमल। अल्लाह फरमाते हैं वब्तगी फीमा आताका अल्लाहु दारल आखिरह, अल्लाह के दिए से आखिरत बनाओ, अल्लाह के दिए से आखिरत बनाओ। वला तंसा नसीबका मिन दुनिया, दुनिया से जाना है बहरहाल, जाते हुए यहां से तोशा मत भूल जाना। ईमान अमल का तोशा साथ ले जाना मत भूल। ये तोशा क्या होगा? साथ चाहिए तभी आगे काम चलेगा, अगर तोशा नहीं होगा तो आगे का काम नहीं चलेगा। तो इसलिए वला तंसा नसीबका मिन दुनिया, कि दुनिया से ईमान अमल का तोशा बना के साथ लेकर जाना मत भूल जाना। कभी कभी बच्चा स्कूल को जाते हुए तोशा घर में भूल के चला जाता है, तो क्या करते हैं? बच्चे का तोशा पहुंचा दो, स्कूल को दौड़ के जाओ, पहुंचा जाके दौड़ के पहुंचा। कभी काम को जाने वाले, नौकरी पे जाने वाले भूल के चले जाते हैं, तो किसी और के जरिए से भेज देते हैं कि भाई ये जरा ऑफिस तक पहुंचा देना, दुकान तक पहुंचा देना। यहाँ घर में भूला हुआ तोशा तो क्या हो सकता है?